ملائکہ تھے، ملائکہ بشکل اب بات شروع ہو گئی کہ ملائکہ بشکل انسانی آ سکتے ہیں کہ نہیں، چل بھائی، چلے ہوئے ہیں، کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تفسیروں پہ تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ چیز آپ کوئی مان لے کہ جی چلیے ملائکہ، کیا فرق پڑا اس کے دین پر، اس کے ایمان پر؟ کیا فرق پڑا ہماری زندگی پر؟ قرآن تو آیا زندگیاں سنوارنے کے لیے، انسان کو صحیح نظام دان دینے کے لیے۔ اتنی باتوں کے بعد اگر یہ چیز کسی نے مان بھی لی تو کیا فرق پڑا اس سے؟ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا نے کہا ہے، ہمارے فرستادہ تھے، بھیجے ہوئے تھے، قاصد تھے، پیغامبر تھے، وہ گئے تھے، اللہ اللہ خیر سن، اس سے زیادہ تو وہ پوچھے گا ہی نہیں صاحب۔ لیکن نہیں، قرآن کہتا ہے کہ تم سے پوچھیں گے ہی نہیں ان چیزوں کے متعلق۔ یہ کہتے ہیں صاحب اتبار کی آؤٹ آف دی ٹیکسٹ جو آتے ہیں نا کویسچن امتحان میں لڑکوں کو، پھر ایجیٹیشنیں ہوتی ہیں اس کے بعد کہ وہ یہ پوچھ بیٹھے، تو ہمیں اپنی طرف سے تو تیاری کر کے جانا چاہیے نا۔ یہ تیاری ہو رہی ہے جواب دینے کی، جو پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ عزیزان من آج ہم اس چیز کو کوئی تھوڑا سا مذاق کے طور پہ لیتے ہیں کہ یہ پھر یہ 1000 برس تک ہوتا کیا رہا؟ بات بڑی سہل ہے۔ یہ ملوکیت کا نتیجہ تھا کہ جتنے معاملات تھے وہ تو سارے رکھ لیے بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں۔ انہیں ضرورت تھی مذہبی پیشواؤں کے گروپ کو ساتھ رکھنے کی، یہ بڑا کام دیتے ہیں، ساتھ تو ان کو رکھ لیا، وظائف ان کے لگ گئے، کھانے کو مل گیا، اب یہ کرے کیا؟ پھر وہی پنجابی کا محاورہ کہوں کہ ویلی جٹی ان ویلے، انہوں نے ویلنا دیتا چھوٹا جہا تے نال ان دے دیتی، کپاہ تھے کوئی ویلے ان ویل دے رہے 1000 بار۔ یہ آپ کے ہاں لائبریریوں پہ لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے عزیزان من، ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی ہیں اس 1000 برس میں۔ اور ان میں دیکھو تو جو سارا کچھ جو ہے ایک بڑے ماں نظر نہیں کہتے ہوتا، ساری ان نہیں ویلی ہوئی ہے۔ کوئی صاحب یہ بات سمجھ نہ سکے تو اپنے ساتھ والے کسی پنجابی بھائی سے پوچھ لیں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ اس طرح سے، اور یہ سارے علوم آج پڑھائے جاتے ہیں، 9 سال تک پڑھاتے ہیں، 18 علوم ہیں، سارے اون اور بیلنے کے متعلق۔ تو اب جو اور کام کوئی نہ رہا بساط دنیا کا، تو یہی کچھ کرنا تھا نا۔ اوہ کیا بات یاد آ گئی سب۔ ایک ان پڑھ ذمہ دار فوج کا صوبے دار میجر، پھر ستمبر کا مہینہ آ رہا ہے، پھر سن 65 کی جنگ یاد آ رہی ہے، جسے اس قوم نے، ناشکری قوم نے اس طرح سے فراموش کیا ہے، اور خود بھگت رہے ہیں پھر کہ وہ بلبلے باقی نہیں رہے۔ اس جنگ کے بعد میں ان میدانوں کو دیکھنے کے لیے گیا تھا جہاں ان شہداء کے خون اس مٹی میں ملے ہوئے تھے۔ میں نے ان کا پھر طلوع اسلام میں ہر میدان کا ذکر کیا تھا۔ پاکستان کی نئی زیارت گاہیں طلوع اسلام میں خیم کرم کے مقام پہ میں گیا، وہاں ویسے تو صلح ہو چکی ہوئی تھی، جنگ اس وقت تو نہیں تھی، لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ خیم کرم ہم نے ہندوؤں سے فتح کیا تھا۔ وہاں اس کنارے کے اوپر ایک سپاہیوں کی ٹکڑی اور اس کا ایک کمانڈر، وہ صوبے دار میجر سا تھا، دوسری طرف سامنے ہندوؤں کی بھی اتنی سی، لیکن جنگ نہیں تھی۔ میں ان سب سے باتیں کرتا تھا۔ یہ بڑی مارکے کی جنگ تھی جو خیم کرم میں لڑی گئی تھی۔
اور یہ کہا گیا تھا کہ 3 دن اور 3 راتیں مسلسل 1 منٹ کے وقفہ کے بغیر یہ جنگ انہوں نے لڑی تھی ان سپاہیوں نے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ اس میں آپ اور آپ کے سپاہی تھے وہ 3 دن کی؟ کہنے لگے جی ہاں ہم ہی تھے وہ۔ تو یوں ہی میں نے پوچھ لیا کہ 3 دن 3 راتیں آپ لڑتے رہے تو کچھ کھانے پینے کا کیا اس دوران میں تھا؟ عزیزان مان، اس ان پڑھ صوبیدار میجر سپاہی نے مجھ سے کہا، شپت ماری میرے منہ پہ، کہنے لگا میاں صاحب یہ کھان پین دے کام ویلیاں دے ہوندے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارسطو بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا جو وہ 2 لفظوں میں بات کہہ گیا، یہ کام ویلیاں دے ہوندے ہیں۔ اس حالت کہنے لگے وہ چنوں کی پوٹلی بھی ہمارے پاس ہوتی تھی، پانی کی وہ کپی بھی کہنے لگا اس کی فرصت کیسے تھی کہ سوچے کہ چنا جائے اور گم کھائے سا اکنو کرا دماغ کے فرصت زے باغ باں بلبل چے گفتو گل چے شنیدو صبا چے کرد۔ ابھی کس کو فرصت تھی وہ یہ پوچھتا پھرتا، بلبل نے پھول سے کیا کہا، پھول نے کیا جواب دیا، صبا کیا کہتی ہوئی گزر گئی، فرصت کیسے کس کی اے ویلے سن جنہ نے سارا کچھ اور الجھا دیا ہم کو انہی باسوں کے اندر۔ سارے علوم جو آپ پڑھائے جا رہے ہیں جن کے بعد یہ فارغ التحصیل ہو کر عالم کا درجہ لیتے ہیں، وہ یہ تعلیم ہوتی ہے، یہ باسیں ہوتی ہیں جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرستادہ تھے، ٹھیک ہے جی خدا کے فرستادہ تھے، انہوں نے یہ بات وہاں کہی تھی اور خدا نے کہا ہے کہ وہ بشارت ہم نے دی تھی اور ہم جانتے تھے کہ کیا نقص ہے اور حکیم تھے ہم۔ کہا کالا فما خطبکم ایھا المرسلون، دیکھیے مرسلون کا لفظ قرآن دے رہا ہے، اے خدا کے بھیجے ہوئے قاصدو تم کس مشن پہ آئے ہو؟ محض مجھے ملنے کے لیے، مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ کہا کہ ہم وہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں یا قوم لوط کی بستیوں کی طرف جا رہے ہیں، وہ انسانیت سوز جرم میں حد سے بڑھ گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن نے اسے لواطت کہتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اب یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت لوط کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ ہومو سیکشویلٹی، تو ان کی تباہی کے دن آ گئے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوگی ان کے اوپر آسمان سے۔ ہم جا رہے ہیں کہ وہ وہاں جو لوگ حضرت لوط کے پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں ان کو اطلاع دے دی جائے کہ وہ اس سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، چلے جائیں۔ میرا خیال ہے کہ آگے جو ذکر آتا ہے مختلف قوموں کا، وہاں تک پہنچنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس کا کیا تعلق تھا اس چیز کا۔ فلاں قوم نے اس قسم کے جرائم کیے، جھکڑ آیا تباہ ہو گئے، فلاں نے اس قسم کے یہ سیلاب آیا وہ تباہ ہو گئے، فلاں نے ایسا کیا زلزلہ آیا تباہ ہو گئے۔ ان دونوں میں تعلق کیا تھا؟ یعنی ان کے ان اخلاقی جرائم کا یا مذموم حرکات کا اور جس طریق سے وہ تباہ ہوئے ہیں ان کا۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یعنی ساری بستی میں ایک ہی گھر تھا جو خدا کے قوانین کو صحیح مانتا تھا، اس پہ ایمان لایا تھا، اس کے سامنے جھکا ہوا تھا، ایک ہی گھرانہ تھا، ایک ہی گھر تھا، وہ حضرت لوط کا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیت من المسلمین کے معنی وہ ایک ہاؤس نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ وہ ایک مرکز، ایک گھرانہ، ایک خاندان
کیونکہ یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا اس میں تو بتایا کہ ان کی بیوی بھی خلاف تھی،